اگر تم دوسروں سے آگے جانا چاہتے ہو تو ہر قسم کے حالات میں ہمیشہ پرسکون رہیں۔ مصیبت ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ آپ کے حوصلے اور اندرونی قوت کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ، موت کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا۔ یاد رکھو تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے بغیر تمہارے سائے کے۔ سچا آدمی کبھی بھی آدھی رات کی دستک سے نہیں ڈرتا۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو تو پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ ہر روز صبح جلدی جاگنے کی ایک مضبوط وجہ تلاش کریں۔ اگر لوگوں میں کبھی لڑائی نہ ہو تو سمجھ لیں رشتہ دل سے نہیں دماغ سے نبھایا جا رہا ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو، کیا پتہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو۔ 4 طرح کے بندوں سے ہمیشہ دور ہی رہیں: جو آپ سے جھوٹ بولے، جو آپ کی عزت نہ کرے، جو آپ کو استعمال کرے، اور جو آپ کو ہمیشہ نیچا دکھائے۔ خدا سے ایسی چیز مت چاہو جن کا نفع دیر پا نہ ہو، بلکہ باقیات الصالحات کے خواہاں رہو۔ بات کو پہلے دیر تک سوچو اور سمجھو، پھر منہ سے نکالا کرو اور پھر اس پر عمل کیا کرو۔ نیک خو ہونا تمام حکمت کا خلاصہ ہے۔ اس سے امن اور سلامتی حاصل ہوتی ہے، دوسروں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں محبت جنم لیتی ہے۔ بخیل خواہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو مگر اسے ذلت حاصل ہوگی۔ سخی خواہ مفلس ہو مگر لوگ اس کی عزت ہی کریں گے۔ جواب دینے میں کبھی بھی جلدی نہ کرو تاکہ آخر میں تمہیں کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شیریں زبان اور حسین چہرے عموماً برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس انداز سے جینے کا تہیہ کرو کہ جس نے تمہیں ستایا وہ خود نادم ہو جائے اور اسے خود احساس ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ رحم دل انسان جب مصیبت زدگان کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا تو اس کا حال مصیبت زدگان سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ افعال خراب پر اظہار ندامت نہ کرنا دوسری بڑی خرابی ہے۔ عورتوں کے کہنے پر کبھی عمل نہ کرو، تمام آفات زمانہ سے محفوظ رہو گے۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر، زندگی کے آخری حصے کو ناخوشگواری میں خرچ کر دیتے ہیں۔ قدرت کی نیک ہدایات کی پوری پابندی پر انسان کو جنت کی مانند پائے گا۔ انسان کے لیے اتنا ہی جاننا بس ہے کہ اس دنیا میں نیکی سے راحت ہے۔ خطا شعار اور باطل پرست لوگ اس بات سے غافل نہ ہوں کہ جب قیامت کے دن ان کی کتاب عمل پڑھی جائے گی اور سب راز فاش ہو جائیں گے۔ جہاں شک ہو وہاں یقین زیادہ دیر اپنا ڈیرا نہیں لگا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت ہی تو ہے جو بندے کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ دعا کرو کہ اے اللہ، جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ اللہ جب بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جب نعمت دیتا ہے تو اس کی زبان پر حق جاری کر دیتا ہے۔
اے غافل انسان، اگر تو اپنے رب کی عبادت نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کے دیے ہوئے مال کو بھی استعمال نہ کر اور اس کے دیے ہوئے رزق کو بھی مت کھا۔ اور امید پسند شخص کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے، اور امید شخص روشن پہلو مد نظر رکھتا ہے، جبکہ قنوطیت پسند شخص تاریک پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ ہم ماضی کو تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہیں، مگر ہمارا مستقبل ہماری دسترس میں ہے۔ جب ہم اپنے جذبات کے خود آقا بن جاتے ہیں تو وہ ہمیں متاثر کرنے کی اہلیت کھو دیتے ہیں، گویا ہم پر اثر انداز ہونے کی اہلیت گوا بیٹھتے ہیں۔ روحانیت پر یقین نہ رکھنے والے شخص کا دل امن و سکون سے عاری ہوتا ہے، جبکہ روحانیت پسند بندے کا دل امن و سکون کا گہوارہ ہوتا ہے۔ ہر ایک غم بالآخر مہمان ثابت ہوتا ہے اور بالآخر مستقل خوشی اور راحت میسر آتی ہے۔ دکھ، درد اور تکلیف انسانیت کے عظیم اتالیق ہیں، ان کے سائے تلے روح پروان چڑھتی ہے۔ مستقل مزاجی سے دستبرداری، درست سمت پر گامزن نہ ہونے کا عمل آپ کی کامیابی کو مشکوک بنا سکتا ہے۔ ایسے فلسفے کو کبھی بھی قبول نہ کریں جو آپ کی زندگی کو خوبصورتی اور رعنائی بخشنے سے قاصر ہو۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ کسی سے نہ ڈرو نہ جھکو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہوائے نفس پر عقل کو اس وجہ سے شرف حاصل ہے کہ عقل روزگار کو تیرا بنا دیتی ہے اور ہوائے نفس تجھ کو بندہ روزگار بناتی ہے۔ جو لوگ امداد کے مستحق ہیں ان کی امداد کرنے میں ان کے سوال کا منتظر نہ رہنا چاہیے۔ ہر طالب علم سے شرم مناسب نہیں، کیونکہ جہالت شرم سے بدتر ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ کہیں سے مشورہ نہیں لیتا۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے اور باوجود بڑا ہونے کے اپنے آپ کو کمتر خیال کرے۔ جو انسان گناہ کے بعد شرمندگی محسوس کرے اس کے اندر تھوڑی بہت غیرت باقی ہے، وہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، بس اسے کوئی ہدایت دینے والا ہو۔ ان لوگوں کے لیے ہر وقت مواقع موجود ہوتے ہیں جو اس قدر بیدار ہوتے ہیں کہ ان مواقعوں کو محسوس کر سکیں۔ میسر آنے والے پہلے ہی موقع پر اپنی گرفت مضبوط کریں اور اس سے خاطر خواہ استفادہ کرتے ہوئے اپنی کامیابی کی بنیاد رکھیں۔ اپنی خواہش کے تابع ہرگز نہ رہیں، کیونکہ یہ جہالت کی آواز ہے جو آپ کو سرکشی اور ہر درمی پر آمادہ کرتی ہے۔ غفلت اور پتھر دل جس کے پاس ہو، ایسے بندے جیسا سخت دل اور کسی کا نہیں، یعنی غافل اور سخت دل ان کی وجہ سے بلا کے جال میں بآسانی پھنس جاتا ہے۔ ہر جانب یہی رجحان پایا جاتا ہے کہ مذہب کو اخلاق سے علیحدہ تصور کیا جائے، لیکن اخلاق کے بغیر مذہب ایک دھوکہ ہے اور مذہب کے بغیر اخلاق ایک دھوکہ ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو بس یہ دعا رات کو 17 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لیں، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا خود دیکھو گے اتنا رزق ملنے لگے گا کہ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جس طرح انسان کی نیت اس کی اطاعت میں مضبوط و قوی و خالص ہو، اسی طرح لوگوں کے حق میں اچھی ہو۔ ترجیح نفس اور اعصار، ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی مبالغہ کیا جائے تو اس سے مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ عمل کی قوت بیدار کرنا ہے۔ جب کوئی مجھے آزردگی پہنچاتا ہے
میں اپنی روح کو اس قدر بلندی پر فائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آزردگی اس تک نہ پہنچ پائے۔ وہ لوگ جو شریفانہ سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ شریف کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں۔